السلام علیکم پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر. کوئٹہ کے اندر افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور شہادتیں ہوئی ہیں کچھ. اسی کے ساتھ ملک کے اندر بڑا نرم لہجہ ہے عمران خان صاحب کا اپوزیشن کے حوالے سے, جو ہمیشہ تنقید کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, احتساب کروں گا. اور آج تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی قربت عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھی ہے کہ 6 آرڈیننس واپس لیے گئے اور 5 بل جو ہے اتفاق رائے سے منظور ہوئے ہیں. احتساب اور یہ مفاہمت آگے چلے گی. کوئی اتفاق نظر آ رہا ہے یا یہ کوئی اینارو آپ کو لگ رہا ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر جو ایک کنفرنٹیشن کا ماحول ہے, میاں صاحب کا نظریہ, میاں صاحب کی سیاست, سب کچھ تباہ ہو کر رہ گئی ہے. اور مریم نواز کے حوالے سے ایک بہت ہی ریزسٹنس آ رہی ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, یہ فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف کے حوالے سے. مستقبل میں اسی طرح پارلیمنٹ فعال نظر آئے گی, جس طرح 4-5 دن کے اندر نیشنل اسمبلی ہو, سینیٹ کے اندر سے آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل جس تیزی کے ساتھ عوام کے حوالے سے اور اس ملک کے حوالے سے جو فیصلے ہوں گے, جس طرح نون لیگ, جس طرح پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا ہے, اسی طرح دونوں طرف سے آپ کو کوئی اس طرح ایکٹیو نظر آئیں گے. اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا محترم جناب آیت اللہ خان درانی صاحب, پی پی رہنما ہے, سینئر رہنما ہے, MNA رہ چکے ہیں, منسٹر رہ چکے ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. اسی کے ساتھ محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب, نون لیگ کے رہنما ہے اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. اور ہمارے دوست مدثر اقبال صاحب, سینئر اینکر پرسن ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. سر کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا, یہ سب قومی مفاد میں ہوا ہے, کس طرح ممکن ہے کہ قومی مفاد میں یہ سب چیزیں ہوئی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے بھی قومی مفاد آگے بڑھ کر کے دیکھ لینا آپ نے تو وہ نظریہ ضرورت ہے. نظریہ ضرورت کے تحت ہم نے ملٹری کو سپورٹ کرنا تھا, کیا, اور اپنے نظریہ ضرورت کے تحت اپنے آپ کو بھی بچا لیا, کیونکہ ان کے غصے سے, ان کے غضب سے قوم کو بھی بچانا تھا. تو کیونکہ آپ پورے پاکستان کو کچھ بھی کہیں, ہماری جمہوریت کینٹ کے انڈر ہے, ہم کینٹ میں رہتے ہیں, پاکستان ایک کینٹ ہے. انہوں نے آگے کہا یہ ہماری ضرورت ہے, ہم نے کہا پورا کرو. اگر ہم اپنی نوٹنگ اور ڈرافٹنگ اس کو دیتے, وہ نہیں مانتے. اب آپ اس کو لاکھ باتوں میں سمجھا دو, لاکھ باتوں میں سمجھا دو. لا منسٹری نے لایا, ہم نے اپروو کیا. ڈیفنس منسٹری نے لا منسٹری کو بھیجا, اس نے پرائم منسٹر کو بھیجا, اس نے پارلیمنٹ کو بھیجا. بس یہ اتنا ضرورت ہے. ملا کیا پیپلز پارٹی کو؟ کیا ملا سر؟ پیپلز پارٹی کو بہت کچھ ملا. وہی حسب توفیق اپنے آپ کو جس انداز میں وہ پیش کرنا چاہیے تھا اس نے پیش کیا. اوبیڈینٹ پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے اس نے اپنا کردار ادا کیا. سر آزاد صاحب, نون لیگ کو بھی وہی سب کچھ ملا جو پیپلز پارٹی کو ملا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آج صبح سے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے اندر 176 ووٹ ملتے ہیں بڑی مشکل سے, اور چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے نا 345 ووٹ ملتے ہیں یا 15 ملتے ہیں, جو بھی ہیں. تو یہ بات ہماری پارلیمنٹ ثابت کرتی ہے کہ ان کی نظر میں پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. نیشنل مینڈیٹ. نیشنل مینڈیٹ. اور یہ پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے دیتے پارلیمنٹ کے ذریعے الیکٹ کر کے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا کے بھیج دیا گیا. میرا اپنا جو ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. تو اب اس چیف آف آرمی اسٹاف کو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, چونکہ پورے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کی بھرپور مدد اس کو ملی جو پرائم منسٹر کو کبھی نہیں ملی. دوسرا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ کے فارن منسٹر نے فون کیا تو وہ 176 ووٹ والے کو نہیں کیا, انہوں نے 342 والے کو ہی فون کیا. تو آج دن کو میں سوشل میڈیا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری پرائم منسٹر سے پوچھتا ہے کہ سائیں آپ کو انگریزی نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا کیوں؟
انہوں نے کہا وہ فارن منسٹر نے بجائے آپ کو فون کرنے کے فلاں آدمی کو فون کر دیا. اس سے مجھے تھوڑا شک ہونے لگا کہ شاید نہیں ہو رہے. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں میری لائف میں یہ ٹھیک ہے کہ نظریہ کہاں گیا، کہاں گئی سیاست، بیانیہ کہاں گیا، میں اسی پہ آتا ہوں. سارا دفن ہو گیا. دیکھیں میں وہی بتاتا ہوں کہ میں نے بڑی لیٹ ایسے وقت میں پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا، اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے میاں صاحب سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو صرف اس وجہ سے جوائن کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ میں سیولین کی بالادستی چاہتا ہوں. مجھے آپ کا یہ نعرہ اچھا لگا، میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں. میں آج بھی میں پاکستان مسلم لیگ کا کوئی رہنما نہیں ہوں. آپ وقتاً فوقتاً کہتے ہیں میں آرڈنری جوائن تو کیا ہے نا، جوائن کیا نا. اس فیصلے کے بعد آپ کو دھچکا لگا ہے؟ نہیں دھچکا نہیں. دیکھیں میرے سیولین بالادستی میرے نظریے کے خلاف بات ہے، لہٰذا میں اوپنلی کہتا ہوں کہ غلط ہوا. یہ میں نہیں کوئی ڈاکی چوبی بات نہیں کرتا، اوپنلی کہتا ہوں کہ میری جماعت ہو ان کی جماعت ہو، دونوں جماعتوں نے، میں یہ امید لگا کے بیٹھا تھا کہ شاید وہ وقت آ گیا کہ سیولین کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں نے ماضی میں جو مار کھائی ہے اس سے سبق سیکھا ہے، اور اب وہ اصولوں پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں. یہ میرا پوائنٹ ہے. ابھی کمپرومائز کیا؟ میرے نزدیک کمپرومائز ہے. لیا کیا؟ کچھ تو لیا ہوگا نا. آپ لینے کے لیے جو لوگ دیکھیں یہ منسٹر رہے، میں تو ایم پی بھی نہیں رہا، میں نے بھی نہیں. سر بہت کچھ آپ رہے ہیں، بہت کچھ ہیں آپ، کچھ لیا ہوگا نا سر. سیاست میں مفت میں نہیں ہوتی. لیکن یہ خواجہ آصف کے یہ تو وہی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا لیا اور کیا دیا، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، نہ مجھے اس چیز کا نالج ہے. لیکن ایک بات جو میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، یقین کریں کہ میں یہ مائنڈ میک اپ کر چکا تھا کہ اب حالات تبدیل ہو گئے، اور ابھی آپ کو پتا چل گیا تھا نواز شریف نظریاتی ہو گئے، جمہوری ہو گئے. نظریاتی جمہوریت دیکھیں یہ غلط فہمی نہیں تھی آپ کی؟ نہیں، میں نے کبھی بھی میں نے آج دن تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ان طاقتوں سے کبھی کوئی لڑائی لڑی ہو جن کا آئینی طور پر سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، اس کے باوجود سب کچھ وہی ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. میں صرف یہ امید لگا کے بیٹھا تھا کہ شاید 70-72 سال میں کوئی تبدیلی آ جائے، جو تبدیلی اب مجھے نظر نہیں آ رہی. جب نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جیسے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف کو الیکٹ کر لیا، تو وہی پاور. سر میں ٹیکنیکلٹیز پہ بعد میں آؤں گا، ایج پہ بھی آؤں گا، ٹیکنیکلٹیز پہ بھی آؤں گا. کیا مدثر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب کہاں سیاست دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کی سیاست کہاں پہنچی اس فیصلے کے بعد؟ غیر مشروط فیصلہ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں امیر صاحب، پاکستان مسلم نون کی سیاست جتنی تیزی کے ساتھ بدلی میاں نواز شریف صاحب کے اس فیصلے کے بعد جب انہیں نااہل قرار دیا گیا، ایک لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں کوئی 70 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظر آ رہی ہے اور باقی ساری جماعتیں الگ سے. ویسے میاں نواز شریف ہیں کہ انہوں نے 66-67 میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کو بغاوت کا اعلان کر دیا جب وہ جی ٹی روڈ سے آ رہے تھے. لوگوں نے یہ سمجھا نظریاتی ہو گئے ہیں، تبدیلی ہو گئی ہے، تمام تر چیزیں، لیکن ان کے پاس ان کی جماعت میں وہ لوگ بہت شد و مت کے ساتھ مضبوط ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ میاں صاحب نظریاتی ہوں. وہ ان کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہت سارے سینئر لوگ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بہت سے ایسے لوگ تھے جو خاموش تھے اس وقت، وہ میاں صاحب کے اس فیصلے ووٹ کو عزت دو کے فیصلے پہ خاموش تھے. ساتھ نہیں دینا نہ دینے کے الگ سب بات ہے، خاموش تھے. وہ سینئر پولیٹیشن سے وہ کہتے کہ ہم اس طرح سے لے کر کسی بھی ادارے کے حوالے سے مخالفت ہم اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب نے ووٹ کے نظریے پہ بھی اتنا ووٹ لے لیا تھا، ووٹ کی عزت دو پہ بھی اتنی سیٹیں حاصل کر لی تھیں. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سندھ میں 2013 سے 2018 میں زیادہ سیٹس حاصل کر لیں. لگ رہا تھا کہ اب وہ جو جمہوریت کی بات ہے، ووٹ کی بات ہے، آئین کی بالادستی ہے، وہ ہونے جا رہی ہے. لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو وہ لوگ جو سویلین بالادستی کی بات کر رہے تھے ان کو بڑا دھچکا لگا، بہت دھچکا لگا. وہ انتظار کر رہے تھے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے، اس میں دانشور بھی ہیں، تھنک ٹینکس لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، آپ اس میں میں ناموں میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگوں کو بھی دھچکا لگا. خود پاکستان مسلم نون کے اندر
مریم نواز صاحبہ سے لے کر ایک عام ورکر جو ووٹ کی عزت دو کے نعرے سے شروع ہوا تھا، وہ اس وقت شدید اضطراب میں ہے، خاموش ہو گیا. آپ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ دیکھتے ہیں نا، لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. بیانیہ کس کا چلے گا؟ شہباز شریف کا بیانیہ چلے گا؟ اس وقت بیانیے سے زیادہ اپنی اپنی مضبوطی کی چیز چل رہی ہے. بیانیہ بھی خاموش ہو گیا ہے. میں دفن کی بات نہیں کروں گا، سیاسی جماعتوں کے اندر دفن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں ایک چلتے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہیں. یہ سیاست تو نہیں ہو رہی، ڈیوائیڈ تو نہیں کر رہے، دھوکے بازی تو ووٹر سے نہیں ہو رہا. دیکھیں مریم نواز ناراض ہے، جس طرح کہہ رہی ہیں کہ مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیا، مس لیڈ کیا گیا ہے نواز شریف کو. پھر عوام کے ساتھ تو نہیں کھیلا. یہ بھی تو سیاست ہے، یہ بھی تو میر صاحب سیاست ہے نا، کہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کھیلیں گے. ایک وہ ووٹر ہے جو میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ ہے، پنجاب کے سینٹرل پنجاب میں بہت ووٹر ہیں، وہ جو ان کے ایک میاں نواز شریف کا ووٹر ہے، ایک جو اصلی ووٹر ہے وہ ہے. اب دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس لیے ایک ادھر ہو گئے ہیں اور ایک ادھر ہو گئے ہیں. ایک ناراضگی شو کر رہے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں کہ سیاست مفاہمت کا کھیل ہے، مفاہمت کے ساتھ چلا جاتا ہے، دشمنی کے ساتھ نہیں چلا جاتا. وقت آئے گا پھر ہم یہ ساری چیزیں بدل دیں گے. آج اسمبلی نے پاس کیا ہے تو کل اسمبلی پھر تبدیل کر دے گی. آئین کے اندر ترامیم ہوئی نا تو تبدیل. اب یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان مسلم نون کے ووٹرز کے اندر بنائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت میاں صاحب کو سب سے پہلے ریکور کرنا ہے، اپنی جماعت اور اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنا ہے. یہ وہ سوچ رہے ہیں اس وقت. لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں، بہت خاموشی کے ساتھ کھیلے، بڑے بہترین طریقے سے حکمت عملی بہتر ہے. اور اس وقت جو تنقید ہے وہ صرف پاکستان مسلم نون پہ ہو رہی ہے. پارلیمان کی بات تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ تو مسلم نون پر الزام کی صورت میں رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس طرح تنقید نہیں ہوئی. بڑا سمارٹلی کھیل کے وہ پیچھے سے کہتے ہیں نا نکل کے وہ آ گئے ہیں. حاصل کرنا نہ کرنا یہ اگلے آنے والے دنوں میں ہوگا، کیونکہ نیب آرڈیننس آ رہا ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، اس میں ساری چیزیں ہر ایک کے لیے کلیئر ہو جائے گا. تو یہ حاصل کرنا بھی آئینی طور پر ہوگا، غیر آئینی کوئی چیز. گڈ سر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، آپ کے چیئرمین نے کہا تھا سلیکٹرز کو آپ نے ووٹ دیا، آپ نے سلیکٹرز کو سپورٹ کیا. نیشنل اسمبلی کے اندر بھی سینیٹرز کے اندر آپ کا موقف بھی یہی تھا، بیانیہ آپ کا بھی تھا، یو ٹرن آپ نے بھی لیا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ٹیکنیکل گفتگو ہے. سپریم کورٹ کے پاس اگر نامعلوم افراد کا پہلا کیس نہیں جاتا جو جس میں آرمی چیف کے متعلق تھا تو اتنا بڑا پینڈورا باکس کھلتا بھی نہیں. اور پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دیا ہے اسمبلی کو، پارلیمان کو، کہ آپ مجھے فوراً اس کے متعلق قانون سازی کر کے دیں. اب یہ قانون سازی ایک ادارے نے، ادھر ظاہر ہے کہ پارلیمان ہے یا جوڈیشری ہے یا پھر جا کر کے جنرل صاحب بیٹھا ہوا ہے. اب جنرل صاحب کے متعلق قانون سازی ہونی ہے اور ووٹ بھی ووٹ کی بنیاد پر جنرل صاحب اب سلیکٹڈ یعنی ووٹر کی حیثیت سے وہ آ کر کے اپنا کیس لے کر کے آئے. سر موقف تھا آپ کا، میرا نہیں تھا. آپ سلیکٹرز کہتے تھے، آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ کہتے تھے. ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا ہے. ہم نے پارلیمان جمہوریت نے جو ٹیکنیکل بنیادوں پر ووٹ ڈالنا تھا وہ ہم نے ڈیفینس کو دے دیا، پاکستان کے ڈیفینس کو دیا. اس کو اور آئین کو ووٹ آئین ہوا پاکستان کی اگر ہم اس کو انتظار کرتے ووٹ نہ ڈالتے تو ایک بہت بڑی قیاس. سر میں بریک کی طرف جاتا صرف ہوں. آخری بات بھٹو صاحب کی سیاست، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست، بے نظیر صاحبہ کی سیاست، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست، آپ کی قربانی، آپ کی جدوجہد، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست. سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ نہیں ہے. میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا. یہاں ایڈوکیٹ صاحب جاتے ہیں، آپ ون ٹائم دے سکتے تھے، اسپیشل ٹریٹمنٹ دے سکتے تھے. آپ نے یہاں ایج بھی دی ہے، آپ نے ایکسٹینشن 3 سال کی دی ہے. یہاں لمٹ جو ہے نا 3 سال کی آپ نے رکھی ہے. یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. آگے چیلنجز آ سکتے ہیں. میں بریک کے بعد نہ، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم سر. ہاں جواب پورا کریں. سوال یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ نے یعنی حکم ہے اس کا، سپریم کورٹ کا ہر بات حکم سر آنکھوں پر. انہوں نے جب ہمیں ایک کیس ریفر کیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ پارلیمانی روایات میں ووٹنگ تھا. پارلیمانی روایات میں یہ تھا کہ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ اپنی پوزیشن کو واضح کر لیتا.
ان کے پاس بھی قانون سازی میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ فل اسٹاپ اور کامی کو چینج کریں، تو لہٰذا ہم پارلیمان میں آ گئے. جب پارلیمان میں آ گئے تو ایک قانون سازی سے گزرا ہے. اب اس کو پھر بھی آپ اس طرح نہ دیکھیں. اب ٹیکنیکل بنیادوں پر جب یہ واپس جائے گا اور کور کمانڈر اجلاس تک اس کی نظر رکھنی پڑے گی، اس کے بعد کی خبر ہوگی. ایسے جلدی میں فیصلہ نہیں ہوا کہ اس میں ہم کہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا اور چلا گیا. نہیں، بہت ساری باتیں اس کے بیچ میں ابھی تک اور بھی ہیں، بڑے دریا عبور کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ نے یہ ووٹ کی بنیاد پر ایک آرمی چیف کو لایا. اب آگے آپ کا مسئلہ کہاں آ کر کے رکے گا اور کون اس کو پورا کر کے؟ سپریم کورٹ کے پاس آپ کا کیس گیا، وہ جو سپریم کورٹ میں پہنچے گا، پھر یاسین آزاد صاحب ادھر کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے جناب یہ جو فل اسٹاپ اور کاما انہوں نے لگا ہے یہ پارلیمنٹ بھی ٹھیک نہیں کر کے آیا ہے. پھر جو میس ہے نا آرمی میسز میں، جو سینئرز، جو ریٹائرڈ سینئرز ہیں، وہ ایسے کافی پیتے ہوئے پوچھیں گے کہ انہوں نے بھی غلط کام کیا ہے. اس پارلیمنٹ پر بھی کوسچنز آئیں گے. ٹھیک ہے سر، کچھ دنوں کا انتظار کرو. اسی سوال اسی مسئلے پر انہی پارلیمنٹیرینز کو لوگ چوکوں میں، ہوٹلوں میں اور کعبہ خانوں میں اور باقی چسکی خانوں میں ڈسکس کریں. سر ایج ابھی جنرل صاحب کی جو ہے نا 59 ایج ہے، 3 سال آپ نے بڑھائے. جب ٹینیور ان کا ہوگا وہ 62 ہوگا، 2 سال اور بھی بڑھتے ہیں. کیا 2 سال اور بھی رہیں گے؟ دیکھیں جو بھائی نے بھی کہا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہے، ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہے. اس کو میں کلیئر کر دوں. آنریبل سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، گو کہ 3 دن تک مسلسل آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بات تسلیم کی کہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا ہم کون سے قانون اور آئین کے مطابق ان کو راستہ دیں. بالآخر آنریبل سپریم کورٹ نے ایک راستہ دیا، اور میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کو جنم دیا. یہ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. نمبر 2، یہ جو تبدیلی آئی ہے، جس طرح دورانی صاحب نے کہا، یہ جب میں کہتا ہوں کہ ایکٹ کے اندر تبدیلی آئی ہے، آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت امنڈمنٹ نہیں آئی ہے. آنریبل سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. آپ نے ایک راستہ نکالا اور آرٹیکل 243 کے اندر جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار دیا ہے اس کو آپ ریپروڈیوس کر رہے ہیں اپنے ایکٹ کے اندر لا کر، جو میرے نزدیک ٹوٹلی غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے جو ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے ابھی تک اس کو واپس نہیں لیا. ان کو اپریہنشن ہے کہ کوئی کل آدمی سپریم کورٹ چلا گیا، کسی نے چیلنج کیا تو کیا صورتحال بنے گی. یہی وجہ ہے کہ ریویو پٹیشن اپنی جگہ پینڈنگ ہے. جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ 29 نومبر 1959 یعنی 59 ایئر کی ایج میں باجوہ صاحب کو ریٹائر ہو کے گھر جانا ہوئے. آپ نے اس ایکٹ کے اندر دوسری بڑی یہ زیادتی کی کہ جنرل کی ریٹائرمنٹ کی ایج 64 کر دی اور چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن کے لیے مزید 3 سال دے دیے گئے. اب چیف آف آرمی اسٹاف جب اپنے 3 سال پورے کرے گا تو کیا وہ گھر چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. وہ کہے گا میری ریٹائرمنٹ کی ایج تو 64 کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ایکسٹینشن 3 سال کی نہیں دی. میرے نزدیک یہ مفروضہ ہے نا سر، آپ نے 5 سال میں مفروضہ نہیں، یہ ازیوم کر رہے ہیں نا سر. ازیوم بھی نہیں کر رہے. اگر آپ نے 64 ایئرس کی ایج مقرر نہ کی ہوتی، سپوز میں کیوں کہتا ہوں کہ جو ہی آپ 62 میں پہنچیں گے تو آپ نے جنرل کی ایج جو رکھ دی ہے وہ 64 رکھ دی ہے. باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میری یہ ریٹائرمنٹ کی ایج تو 64 ہے. میں چیف آف آرمی اسٹاف کی کون پوچھے گا باجوہ صاحب سے کہ آپ کے 62 3 سال پورے ہو گئے آپ گھر چلے جائیں؟ آپ میں اتنی ہمت ہے، کریج ہے یہ بات پوچھنے کی؟ لہذا میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن 3 سال کی نہیں 5 سال کی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ کل میں نے ایک انٹرویو دیکھا، اس انٹرویو میں لا منسٹر کو اتنا بری طرح گھیرا گیا تو لا منسٹر نے بالآخر تنگ آ کے کہا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. صحیح. وجہ یہ ہے کہ جو سوال یہ ہے کیونکہ اس کا جواب جو میں دے رہا ہوں وہ جواب بنتا تھا جو لا منسٹر دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک بات تو یہاں کے ختم ہو جاتی ہے. اب جو صورتحال ہے اس وقت، جس طرح پہلے پاکستان نیوی کا یہ پنڈورا باکس نہیں تھا، ایئر فورس کا پنڈورا باکس نہیں تھا. آپ نے اس ایکٹ میں تبدیلی کرتے وقت
تینوں فورسز کے جو چیف ہیں ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا. کل کوئی پرائم منسٹر عمران خان کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے یا عمران خان ہوتا ہے, وہ ایئر فورس کے چیف میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے, تو وہ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم کرے گا کہ جی حالات خراب ہیں, مجھے بھی 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. تو 52 کا ایکٹ 2020 میں جا کے آپ امینڈ کر رہے ہیں, اور اس انداز میں امینڈ کر رہے ہیں. بھائی نے کہا, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ کمزور ادارہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایکٹ کے اس طرح سے کیا جس طرح لنڈا بازار میں کوئی کپڑے خریدتے ہوئے بھی اتنا جلدی میں اپنے قانون کو پاس نہیں کرتا. میں جملہ پاس کر رہا ہوں, لنڈا بازار میں کپڑے بیچنے والا بھی نہیں کرتا. مدثر کیا لگ رہا ہے, نئے چیلنجز آ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جلدی بھی کی گئی, جس طرح چیلنجز آ رہے ہیں, جس طرح میں نے بھی ٹیکنیکل سوال پہنچا کہ 64-62 پہ 2 سال اور ریٹائر میں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 2 چیزیں اور بھی میں آپ کو دیتا ہوا جا رہا ہوں, جس طرح آپ اس کو بھی کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. نرم رویہ عمران خان صاحب کا, اپوزیشن کا بھی نرم رویہ, نیب آرڈیننس بھی آپ کے سامنے ہیں, اور آج جو ہے آپ کو پتا ہے 6 آرڈیننس واپس بھی لیے گئے, کچھ 5 بل پاس بھی ہوئے. یہ ساری انڈرسٹینڈنگ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں, آرمی ایکٹ کا جہاں تک بڑی تفصیل سے میرے دونوں سینئرز ہیں وہ بڑی ڈیٹیل اور بڑی ٹیکنیکلی بات کر چکے. دیکھیں, اس کو پاس ہونا تھا, مفاہمت کہہ لیں اس کو, نظریہ کہہ لیں, ضرورت کہہ لیں, وہ نہ کر بھی نہیں سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہونا تھا, اس کے بغیر گزارا نہیں تھا, کر سکتے تھے, گزارا نہیں تھا, مجبوری ہے, ضروریات. یہ الیکشن کمیشن کے ممبرز ہو رہی تھے, الیکشن کمیشن کے ممبرز ہو رہی تھے, یہ نیب آرڈیننس ہو رہی تھا, نہ کر سکتے تھے. یہاں تو یہ آپ کو پتہ ہے, دیکھیں یہاں تو جمعیت علماء اسلام فیئر, جماعت اسلامی وہ اس سے الگ ہو گئی, یا مخالفت کہہ لیں جو بھی ہے, یا فاٹا کے چند اراکین ہیں 2, تو اس سارے عمل کے بعد یہ ہو گیا. قومی اسمبلی میں یونانیمسلی آ گیا, وہاں چلیں بہت اکثریت سے آ گیا. اس سے آگے اب نیشنل اسمبلی میں لے اور دے دونوں معاملات چل رہے ہیں. آپ دیکھیں جیسے یہ معاملہ ہوا ہے, پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو رہے ہیں, رویے نرم ہو گئے. عمران خان صاحب کی آپ نے تقریریں پچھلے 4 دن سے سنی. ایک تو وہ تقریر 12 سے 14 منٹ کر رہے تھے, آج انہوں نے صرف تفصیلی تقریر کل کی تھی جب پروگرام کے حوالے سے. سکون قبر میں ہوتا ہے باقی, جی سکون قبر میں ہوتا ہے. 4 دن اس سے پہلے انہوں نے بڑی چھوٹی تقریریں کی جہاں جہاں گئے, ورنہ وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں وہ بحیثیت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ تقریر مکمل کرتے ہیں اپوزیشن کو لتاڑتے ہوئے. جب عمران خان صاحب کے رویے میں نرمی ہے تو پھر آپ ان کے وزراء کی باتیں یاد ہیں. فواد چودھری کی بات آپ کو سینٹ میں یاد ہے, پہلا دن تھا, پہلے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نیا سال ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم مل کے چلے جائیں. تو فواد چودھری اگر یہ کہہ رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تیاری کچھ اور چل رہی ہے. اگر اتنے سخت زبان والا آدمی, تو ہر جگہ سے بڑے ایک پیچھے ریورس ہو گیا. آپ ایون پاکستان مسلم نون کے بڑے لوگوں کے وہ سخت زبان, وہ سخت بیان کہاں ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ خود بڑے ڈیفینسو لائن پہ, میں نہیں کہوں گا ریزرو ہو گئے. انہوں نے بھی انتظار کیا ہے کہ اچھا کیا ہو رہے گا, کس کا کدھر سے جواب دیا جائے اور کون سی بات کی جائے. ہمارے تو بلکہ نیوز روم میں, آپ خود اس کا حصہ ہیں, نیوز روم میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار خبر کا مسالہ کوئی نہیں ہے, نہ اپوزیشن کے بیان میں نہ ہی حکومت کے بیان میں. اور یہ چیز ایسے ہے, پچھلے تقریباً 9 سے 10 دنوں کے اندر, 11 دنوں کے اندر آپ کو بڑا خاموشی ملے گی. تو یہ اندر مفاہمت, ضرورت, جو بھی کہہ لیں اس کو, وہ چل رہا ہے, حاصل بھی ہوگا. نیب آرڈیننس آ رہا ہے. تو جو ابھی بات بھی کر رہے تھے بریک کے دوران یاسین صاحب, یہ اگر سینٹ کی چیزیں منظور ہو جاتی ہیں, قبول ہو جاتی ہیں, تو سب کے حصے میں کچھ نہ کچھ سر وہ قربانیاں, وہ بیانیاں, وہ نیریٹو, وہ سیولین سپرمیسی, وہ قربانیاں, لوہے کے چنے, وہ ہم جیل, وہ بھر دیں گے, سب کچھ خاموش ہو گیا. وہ خاموش ہو گیا ہے. وہ اس وقت ضرورت کے تحت اس کو سلا دیا گیا ہے. بات صحیح تھی, معیشت اور احساب ساتھ نہیں چل سکتے, نہیں چل سکتے سر. اسی پہ آئی گورنمنٹ, بالکل آپ کے بیانیے پہ آئی, زرداری صاحب کے بیانیے پہ آئی, بالکل اسی پر تھا. شروع سے بھی یہی تھا. آج جس حالت میں پاکستان پہنچا ہوا ہے, ملک پہنچا ہوا ہے, میں اور آپ پہنچے ہیں, وہ انہی حرکتوں سے پہنچ گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی, سیاست کی, اس کو سنا نہیں. جب پریکٹیکلی بات آ گئی تو پریکٹیکلی آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو تجربہ کار آپ کو بتا رہے ہیں, جنہوں نے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ اس طرح نہیں چل سکتا, انوائرمنٹ اس قسم کا نہیں ہے, اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ کیا ہو جائے گا. ہم لوگوں نے نظریاتی طور پر ایک گفتگو کی
کہ جناب یہ نظریہ ضرورت نہیں ہو سکتے. ہمیں تو نظر آتی معاملات کو دیکھنا ہے کہ نظر آتی معاملات کیا ہیں. اس وقت انوائرمنٹ نظر آتی معاملات کو آپ کو لے کر کے میدان کر رہا ہے. بھلے آپ کہیں میں جنگی حالت میں ہوں. پاکستان تو شروع جس دن پیدا ہو گیا تھا اس دن سے لے کر کے آج تک کے ڈیٹ میں اس کا ایک نینو سیکنڈ بھی جنگی حالت سے الگ نہیں ہوا ہے. یہ تو وہ بنایا گیا اس وجہ سے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جاتا, اتنا بڑا روس پیچھے, اتنا بڑا چین پیچھے, اتنے بڑے ایران کا بادشاہت سامنے, ادھر افغانستان کی بادشاہت سامنے, ادھر اتنا بڑا ہندوستان کا ڈیموکریسی آپ کے فرنٹ لائن پر بیٹھا ہوا, تو آپ جنگی حالت میں ایز اے چھاونی, ایز اے کینٹ آپ کو بنا کے رکھا گیا, تو آپ اسی طرح استعمال ہو جائیں گے. میں تو ان دوستوں کا دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب اس ٹیکنیکل گفتگو میں کہ جو اپنے کو مستقبل میں وہ آرمی چیف دیکھ رہے تھے, ان بیچاروں کا کیا بنے گا. بڑی ہے گہری بات کی. سر ڈیمیج کنٹرول کس طرح نون لیگ اپنے آپ کو کریں گے؟ کہیں گے نون لیگ کی قیادت ان سے ہی جا کے ملی جو حقیقی جو تھے ان کے ساتھ ہی وہ جا کے ملے ہیں. ان کا تو پہلے بیان ہے, ان کا نقصان کیا ہوا, ان کا ووٹر وہی ہے جو وہی رہے گا, ان کو ڈیمیج کچھ ہوا نہیں ہے. کچھ لوگ کہیں گے ڈیمیج کنٹرول کریں گے. نہیں, میرے نزدیک آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ووٹ بینک پہ میرے حساب سے کوئی زیادہ اثر پڑتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. ڈیمیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نعرہ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں, کس چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, اور کیا آپ اس پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. میں سمجھتا ہوں اعتماد رہے گا, اعتماد پبلک کی لے مین کی حد تک اعتماد اپنی جگہ پہ رہے گا, لیکن جس طرح جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے, ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتا ہے, وہ اعتماد. لیکن نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ جب میاں صاحب جیل میں جا رہے تھے لوگوں نے کون سے روڈ بلاک کیے تھے, بھائی بھی جو ہے لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں آئے تھے, لوگوں نے کیا کیا تھا, عوام بھی جو ہے نا باہر نہیں نکلتی. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میاں صاحب قربانی دیں گے تو لوگ کون سے نکلیں گے. زرداری صاحب جیل میں, فریال ٹالپور جیل میں لاڑکانہ بھی بند نہیں ہوا تھا, نواب شاہ بھی بند نہیں ہوا تھا, لوگ بھی نہیں نکلتے. سر یہ صرف ٹویٹر کی باتیں, فیس بک کی باتیں, لوگ بھی نظریاتی نہیں رہے. سر وہ ٹائم نہیں ہے. یاسین آزاد صاحب, میں بحیثیت وکیل بات کرتا ہوں. آپ ہی کے پروگرام میں نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بھی یہ بات کی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو اگر کوئی کورٹ سزا دیتی ہے تو اس میں جلسے جلوس کرنے کا کوئی کنسیپٹ میرے نزدیک نہیں بنتا, چونکہ رائٹ آف اپیل آپ کو دیا گیا. اب یہ رائٹ آف اپیل یہ نہیں جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے, کیونکہ رائٹ آف اپیل جنرل پرویز مشرف کی سزا کے خلاف صرف سپریم کورٹ ہے. رائٹ, اب آپ نے اس ٹریبونل کی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں جو سزا دے کے گھر چلا گیا, اور وہ ٹریبونل کا اب کوئی ایگزسٹنس نہیں رہا. تو کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کل لاہور ہائی کورٹ کہہ دے گی جی ٹریبونل ہی غلط تھا, لہذا جتنا بھی جو معاملہ تھا اس لیے؟ یہ نہیں ہے. سزا اپنی جگہ پہ ہے, اور اس کے لیے جو ایکٹ ہے, ایکٹ کی پرووین کے تحت آپ نے صرف اپیل سپریم کورٹ میں کرنی ہے اور کہیں نہیں کرنی ہے. لہذا ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہائی کورٹ کی حد تک ہے, لیکن اس میں سزا کا جو کنسیپٹ ہے, آج بھی ججز نے اپنا آبزرویشن دیا کہ جو سزا ہے اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہے. اب جو چیزیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں شروع سے ایک بات کرتا ہوں کہ 72 ایئرز گزر گئے, 72 سال میں بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام وقتاً فوقتاً جو فیصلے کرتے ہیں ان کو ایک آدمی آتا ہے اور اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. میں سسٹم کے, ہم سارے پاکستانی ہیں, ہمیں سسٹم کی بات کرنی ہے کہ کیا پاکستان کو ایز اٹ از چلانا ہے یا پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی کون لے کے آئے گا؟ ہمارے وہ سیاستدان لے کے آئیں گے جو وقتاً فوقتاً اقتدار میں آتے ہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ جنرل تو کوئی آتا ہے تو 9-10 سال اقتدار میں رہتا ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. سیاسی جماعتیں آتے ہیں, اس کا پیپل پارٹی کا ایک وزیر اعظم بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں گر گیا, میاں نواز شریف پہلے ہائی جیکنگ کیس میں گئے, پھر دوبارہ گئے, سارا کچھ گیا. کیا آج دن تک کوئی جنرل بھی طاقت کے بل بوتے پہ واپس گیا؟ سر سزا ملی نا پرویز مشرف کو, اسی سزا پہ خاموش رہی قیادت. زرداری صاحب بھی خاموش, نہیں, نواز شریف بھی خاموش, ایک کمنٹس نہیں آیا, ایک جملہ نہیں آیا, مریم نواز بھی خاموش. بریک کے بعد آؤں, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آؤں. ویلکم بیک ناظرین. سر
غلط فیصلہ کروایا گیا میاں صاحب سے, مس لیڈ کیا گیا میاں صاحب نے, میاں صاحب آن بورڈ نہیں تھے, مریم نواز آن بورڈ نہیں تھی, یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, مجھے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نے جو فیصلہ کیا میرے حساب سے وہ غلط ہے. غلط ہے, ٹھیک ہے سر, میں آپ کی طرف آؤں گا. ساکھ متاثر ہوئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے قیادت کی کہ ڈیمیج ہوئے ہیں, ان کو وقت لگے گا اپنی ساکھ کو ریوائیو کرنے میں؟ دیکھیں اپوزیشن کے اندر رہ کر آپ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اپنی سیاست میں اور اپنی ساکھ میں, یہ آپ کو بھی پتا ہے. لیکن اس سے بڑا ایک دھچکا بہرحال لگا ہے. لیکن میں خواجہ آصف صاحب کا جملہ جو انہوں نے میاں صاحب کو اس وقت کے دور میں کہا تھا کہ میاں صاحب لوگ بھول جاندے نے, یہ 2-4 دن کی بات ہوتی ہے. یہاں اس امینڈمنٹ میں ان تمام تر چیزوں میں جس طرح سے یاسین آزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. میجورٹی اس نعرے کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں تھی, وہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھی. اس نعرے کو مریم نواز نے باقاعدہ طور پر آگے لے کے, ان کی ایک اپنی الگ فورس, اپنے الگ ان کے چاہنے والے, پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ اور پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست کو سمجھنے اور یا ماننے والوں نے کہا نہیں اب ان کے ساتھ دینا چاہیے. وہ لوگ ہوں گے لیکن وہ اتنا بڑا ڈز نہیں لگے گا. میں آپ کو کیا لگ رہا ہے آج ابھی آپ الیکشن کروا لیں, لیکن الیکشن کروا لیں, اگر الیکشن کروا لیں تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتے ہوئے نظر آئیں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ ووٹ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. لوگوں کو اس امینڈمنٹ سے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے امیر صاحب جتنا اس وقت لوگوں کو بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے. سر آج کی سیاست کو اگر دیکھ لیں, عمران خان صاحب نے بہت یو ٹرن لیے, بہت کمپرومائزز کیے ہیں. اس کی خواہش تو پوری ہوئی, وہ وزیر اعظم ہوا, بنا. احساب پہ انصاف پہ بھی کمپرومائز کیا, یو ٹرن کیا. پیپلز پارٹی نے بھی یو ٹرن لیے ہیں, آپ کو خود پتا ہوگا. میاں صاحب نے بھی یو ٹرن لیا. میاں صاحب نے ضیاء خان صاحب نے کہا نا بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں. نون لیگ نے بھی یو ٹرنز لیے, یو ٹرن نے بھی لیا, سب کچھ کیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کے اندر کوئی ساکھ, کوئی کریڈیبلٹی, کوئی چیز, کوئی ڈیلیورنس, کوئی پرفارمنس, کوئی اس چیز کے حوالے سے کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات کا ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں کہ آپ سیاستدانوں کو کسی بھی طرح سے بلیم کریں. یہ اس ملک کی روایت ہے, اس ملک کے میڈیا کی بڑی روایت ہے, اس ملک کے اندر ایک خاص سوچ کی بڑی روایت ہے. وہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے یا پارلیمان سے باہر جو سیاستدان ہیں ان کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اس سارے عمل کا. دیکھیں ڈیلیورنس ایک الگ چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 12.5 سال سے اس شہر باقی صوبے کے شہروں میں ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن سیاست جہاں تک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ہمیں ذاتی طور پر پسند ہے کہ وہ پارلیمان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون 2013 کے بعد کی پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں, ہم پہلے کی بات ہی نہیں کر رہے. اس کے اندر ہمیں وہ تبدیلیاں گورننس, ڈیلیورنس اور سیاست دونوں میں بہت بہتر نظر آئیں. پاکستان تحریک انصاف بہرحال ابھی نئی جماعت تھی, پارلیمان میں آ کر وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. لیکن ایک چیز آپ دیکھ لیں, سمارٹلی پاکستان تحریک انصاف کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ساتھ دے دیا اپوزیشن نے. تو یہ جو آج کے ووٹ ہیں پچھلے 15 دن میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ہیں. وہ بلز پہلے بھی پاس کروا رہے ہیں, اب بل وہ آگے چل کے بھی پاس کروا لیں گے. وہ ساری چیزیں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کس کو نہیں یہ نہ چھوڑے. لیکن وہ جو کمزور ترین جس کو بار بار یہ کہہ رہی تھی اپوزیشن کہ آپ کی 10 ووٹوں پر حکومت کھڑی ہے, وہ 10 ووٹوں والی حکومت اس وقت کس کے سہارے, یہ چھوڑ دیں. وہ دوری وہ ختم ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں. وہ دوری کم ہوئی ہے, وہ ڈسٹنس کم ہوا ہے, قریب آئیں اس ووٹ کے بعد. پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک شخصیت ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کے بڑے اچھی, ان کی تو دوری کبھی. لیکن ایمنز کچھ کہہ رہے ہیں, جیلوں میں ہم پڑے ہیں, تکلیف ہم برداشت کریں. وہ لنڈن والے ڈیلز کرتے رہتے ہیں. دیکھیں قیادت کا پھر فیصلہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو, یہ قیادت کا فیصلہ یعنی کہ نواز شریف کا فیصلہ یا خواجہ آصف اور شہباز شریف کا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میاں صاحب کے اجازت کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون میں کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک لیڈر ہے وہاں پر, اسی کا فیصلہ ہوتا ہے.
اس کو منوایا کیسے جاتا ہے یہ الگ بات ہے. اس کو کون منوائے گا, کس کی ڈیوٹی ہوگی, میاں صاحب کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی میں چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی ہونے لگے تھے الگ الگ, آپ نے اس کے نتائج بھی دیکھے, وہاں بھی فیصلہ مل کے ہوتا ہے, وہاں بھی فیصلہ مل کے ہوا ہے. یہ کہنی مس لیڈ پاکستان مسلم نون کی مریم نواز صاحبہ بڑی ایمرجنگ قسم کی لیڈر ہے اگلے آنے والے وقت کی, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ان کو کانفیڈنس میں نہ لیا گیا. مخالفت ہو سکتی ہے, یہ خاموشی, اچھا یہ خاموشی کیا اس کو نقصان نہیں دے رہی؟ اسپیس چھوڑنا, سیاسی میدان میں نہ ہونا, یہ نقصان اس کو نہیں دے رہی؟ یقینی طور پر نقصان ہے, لیکن آپ دیکھیں سیاست کا نقصان اور فائدہ الیکشن کی صورت میں ہوتا ہے. بسترے پہ تو آصف زرداری صاحب بھی ہیں, اینجیوگرافی تو وہ بھی کروانے, لیکن بلاول صاحب سیاسی میدان میں تقریریں بھی کر رہا ہے, لیکن یہ خاموش کیوں ہے؟ تاثر تو آپ کو صاف ظاہر نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز نالا ہیں؟ نہ اگر میں یہ بتا رہا ہوں نا نالا ہیں, کیسے کہہ سکتے جو ان کو معلوم نہیں تھا؟ وہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی بات کر لیتی تھی. اب کیوں نہیں کر رہی؟ بات کر لینی چاہیے, کرنی چاہیے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا, کیا لگ رہا ہے آپ کو فیصلے اب بھی آصف زرداری صاحب ہی کہہ رہے ہیں, سامنے صرف پولیٹیکل فیس بلاول صاحب ہے؟ دیکھیں سینٹرل کمیٹیز ہوتے ہیں سر وہ تو لندن ان کی بھی تو گئی تھی, پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا لندن میں, ان کو تو صرف کنوے کیا گیا تھا. اس کیس کو ہم کہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں, اوپنلی کر رہے ہیں. ہاں سر, لیکن یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹری نے لا منسٹری کے تھرو اپنا ایک بل پیش کیا, اور ڈیفنس منسٹری کا یہ ریگولر بلوں میں آتا ہے. جیسے ہم نے نارملی اس کو, اگر آپ اس کو سروسز ایکٹ میں بھی جائیں تو یہ نارملی ایک ڈیفنس منسٹری نہ کرتا, کیبنٹ منسٹری کا بھی, کیبنٹ ڈویژن کا بھی آتا نا. تو یہ کیبنٹ ڈویژن کی وجہ سے یہ سروسز ایکٹ پر تبدیلی کے الفاظ کو پراپر طریقہ کار کے ساتھ نیو امینڈمنٹ کے ساتھ لے کر کے آگے جانا تھا. صرف اتنا ہی ہے, باقی ہم اس میں پولیٹیکل گفتگو تو ہم کر رہے ہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے اتنے 342 یا 35 ووٹ لیے. آئی ایس پی آر نے ابھی تک مبارکباد نہیں دی ہے پارلیمنٹ کو. دینی چاہیے تھی کہ پارلیمنٹیرینز کو, اتنے اوبیڈینٹ پارلیمنٹیرینز کو تو ایس پی آر کی طرف سے وہ عقیدت مند الفاظ انتظار کر رہے ہیں مبارکباد. وہ جذباتی, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں ریلیشن ڈسٹنس, نہ وہ میرا دشمن ہے نہ میں اس کا مخالف ہوں, بلکہ ہم دونوں مل کر کے ایک سبجیکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے آئے, جس کو تیسرے ساتھی نے, تیسرے ونگ نے, جس کو کہتے ہیں ججز, وہ نیوٹرل طریقہ کار کے ساتھ کہا کہ مجھے صاف و شفاف الفاظ چاہیے, مجھے یہ کاما اور فل سٹاپ اس قسم کا نہیں چاہیے, مجھے آج کے بیانی کو, آج کے تاریخ میں, آج کے اجتہادی پوزیشن پر اس کو لے کے آ جائیے. تو سپریم کورٹ نے راستہ دے دیا اجتہاد کا, تو پارٹیوں نے, سیاسی پارٹیوں نے ٹیکنیکل بنیاد پر اجتہادی پوزیشن اڈاپٹ کیا اور اپنے جنرل کو راستہ دیا. اب ڈیپینڈ کرتے ہو سکتے ہیں مستقبل میں یہی جذباتی اسپیچز ہوں گی بلاول صاحب کی, عوام کے لیے, مہنگائی بے روزگاری کے لیے, یہی سلیکٹرز کے لیے, یہی سلیکٹڈ گورنمنٹ, نا لائق گورنمنٹ, نا اہل گورنمنٹ. سر اب آپ ہمیں اس پلڑے میں نہ لے جائیے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, ہم نے آرمی ایکٹ کو ووٹ دیا ہے, آپ ہمیں عمران خان کے پلڑے میں لے جا رہے ہیں. ہم عمران نے ریلیف کس سے لیا ہے؟ عمران خان سے نہیں لیا. نہ توبہ کرو, ہم نے آرمی کے ڈنڈے پر, آرمی کا ڈنڈا ہو اور ہم اس کے سامنے ہو. بھائی تو ایک دفعہ وزیر اعظم ذوالفقار علی وہ تو ریلیف کی بات ہی نہیں کر رہے, ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں. نہ لیا ہے, کسی اور سے لیا ہے. سنو نا, نہ ہم نے عمران خان کو نہیں دیا, ہم نے عمران خان کو نہ کمیٹی کو دیا ہے, جو کمیٹی ملنے آئی تھی پرویز خٹک کو, اس کو بھی نہیں دیا. دیکھو پرویز خٹک کی حیثیت وزیر دفاع ہے. وزیر دفاع اپنی بنیاد پر آئے کہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے, میرے ڈیفنس منسٹری ہے, مجھے اپنے ڈیفنس منسٹری کے, یہ اکثر پیشتر ہوتا ہے, منسٹریز کے لوگ آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں کمیٹی میں, کہتے ہیں کہ جی یہ میری منسٹری ہے, یہ میرا جو بریفنگ ہے, اور یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر گفتگو ہے. اس کو پیپلز پارٹی نے ابھی ہفتہ 10 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان کو گرانے کے لیے 40-50 ووٹ الگ کر کے عمران خان کو اسی پارلیمنٹ میں گرا کے دکھائیں گے. ابھی ہوگا. یہ خواہش ہے, خواہش نہیں ہے. حقیقت کیسے ہوگی؟ حقیقت ایسے جن کو ووٹ دیا ان کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یہ ہوئی انڈرسٹینڈ, یہ سمجھوتا ہوا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس سمجھوتے کے تحت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا ہے کہ حکومت نئے سال میں جائے گی. یقیناً جائے گی.
بڑی مہربانی آپ کی مدد سر، آپ کی بڑی مہربانی. آخری میں کہہ دیا کہ ہم حکومت گرا کے دیں گے آپ کو. میں نے کہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حکومت گرا کے دیکھیں گے عوام کے اوپر، عوامی ایشوز کے اوپر. یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کب بیٹھتے ہیں؟ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.